بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، پچھلے 200 سال سے زیادہ عرصہ، تقریباً 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہے جب سے مسلمان زوال کا شکار ہیں، اور مسلمانوں کے زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ امت مسلمہ کا انتشار، باہمی انتشار ہے، اور بلا وجہ کے اختلافات ہیں جو وہ تمام چیزوں کو ہوا دینا ہے جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ہوا دی جائے۔ مثلا میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک عالم دین کی سٹیٹمنٹ بتائی تھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اسی طرح آج ایک عالم دین جو ایک دوسرے مکتبہ فکر کے ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کی حوالے سے اہل سنت کی کتب میں سے حوالے دے کر یہ بتا رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر قرار دیا، اور اس میں وہ فرما رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں صدیق اکبر ہوں اور میرے علاوہ جو کوئی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ یہ ساری بات، یہ جو ساری سٹیٹمنٹ ہے، یہ بتا کر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علماء کا کام ہمیشہ، یا قیادت کا کام ہمیشہ اصلاح کرنا ہوتا ہے، اور قوم کو اور اپنے متبعین کو، اپنے ماننے والوں کو صحیح راستے کے اوپر چلانا ہوتا ہے، صراط مستقیم کا درس دینا ہوتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بالخصوص اور عالم اسلام کے اندر بالعموم جو علماء کا کردار ہے، جو ہونا چاہیے، وہ آج نہیں ہے۔ علماء کا کردار ہمیشہ امت کی رہنمائی اور اصلاح ہونا چاہیے، امت کو درس دینا کہ وہ برائی نہ کریں، بے حیائی نہ کریں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیں ہیں ان کو نہ وہ توڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کے اندر رہیں، ان کو حدود اللہ بتانا، ان کو اللہ کی قائم کردہ حدود بتانا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا درس دینا، یہ اصل میں علماء کا کردار ہے۔ مگر بدقسمتی سے پاکستان کے علماء نے اور بر صغیر کے اس خطے کے علماء نے بالخصوص کئی پچھلے سالوں سے یہ رویہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مسالک کے بزرگوں کو اور اکابرین کو برا بھلا کہنے سے ہی ان کی نجات ہوگی، اور انہوں نے اپنی تقریروں کا، اپنی وعظ کا، اپنی گفتگو کا موضوع ہمیشہ اکابرین کو رکھا ہے۔ فرض کر لیں اگر کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بولتا ہے، فاروق اعظم کے اوپر بولتا ہے، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بولتا ہے، یا کوئی مولا علی علیہ السلام پہ بولتا ہے، تو اس کا وہ دنیا کو کیا دکھا رہا ہے؟ پوری عالم کفر کو وہ کیا میسیج دے رہا ہے کہ ہمارے اکابرین آپس میں لڑتے تھے، ہمارے اکابرین ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ جو آپ دیکھیں نا کہ ہم آج یہ جو ہمارے علماء ہیں، آج 1500 سال بعد بیٹھ کر صدیق اکبر سے معاذ اللہ زیادہ محب اہل بیت بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑے محبان اہل بیت بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، عثمان غنی سے زیادہ بڑے محبان اہل بیت بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
انہوں نے سنا کر یہ سن کر ایمان لائے اور پڑھا کر انہوں نے سارا کچھ سیکھا، اور جن پر یہ بات کرتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضور سے ڈائریکٹ فیضیاب ہوئے۔ تو اگر یہ ان پر اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو حضور کی کمر مبارک پر چڑھ کر سواری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور کو دیکھا کہ خطبہ چھوڑ رہے ہیں جمعۃ المبارک کا، حضور کو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کے لیے سلام اللہ علیہا کے لیے اپنی کملی مبارک بچھا رہے ہیں، حضور کو دیکھا کہ مولا علی کے ساتھ کس طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود مولا علی علیہ السلام کے چہروں کو تکے جا رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں آپ نے نہیں سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ ساری روایات وہ صحابہ اکرام بیان کر رہے ہیں جن پر یہ حضرات آج 1500 سال بعد جن سے بڑے ایمان والے ہونے کے دعوے دار ہیں۔ خدا کا خوف ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم امت کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، کیوں امت کی کشتی کو تباہی اور بنور کے اندر لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ صرف کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، جو اکابرین پر زبان کھولتے ہیں بلا وجہ۔ ہو سکتا ہے بینگ بشر بتقاضۂ بشریت ان سے کچھ سرزد ہوئی ہو، لیکن ان کی نیت کبھی بھی اہل بیت اطہار کو کبھی تکلیف دینا نہیں ہو سکتا، اہل بیت اطہار کو کبھی غم دینا یا پریشانی دینا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ بھی کوئی کہتا ہے وہ غلط بیانی کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ امت کے اندر فتنہ اور فرقہ پیدا کر رہا ہے، وہ امت کی تباہی اور بربادی کا باعث بن رہا ہے۔ علماء کا کردار یہ نہیں ہے، اور علماء کو اپنے کردار کو بہتر کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے چونکہ علماء نے اپنا کردار جو ان کا ہونا چاہیے وہ چھوڑ دیا اور وہ دوسری طرف چل پڑے ہیں، صرف پیسہ کمانا، صرف یوٹیوب پہ اپنے ویوز بڑھانا اور سبسکرائبرز بڑھانا، اس فکر میں انہوں نے ان سبجیکٹس کو اور ان موضوعات کو لیا ہوا ہے جو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان انہوں نے خود اختلافی بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قوم کو لڑا رہے ہیں۔ کچھ آدھی قوم اس طرف جا رہی ہے، آدھی قوم اس طرف جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان طبقے کا جو ذہن ہے وہ منتشر کر رہے ہیں، اسلام سے دور کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ آنے والی ہماری نسلیں علماء سے بدظن ہو چکی ہیں اور مزید ہو جائیں گی۔ آج اہل علم کو، اسلام کو سننے کے لیے دنیا نوجوان طبقہ بالکل تیار نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کو کچھ جو جن کے فتنہ پرست ذہن ہوتے ہیں، جن کے ذہنوں میں شیطان گھسا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگ فرقہ پرست مولویوں کو سنتے ہیں، جو اصلاح کرنے والے، جو صالحین ہیں اور صالحین کی دعوت دینے والے ہیں، جو خود نیک ہیں اور نیکی کی دعوت دینے والے، جو خود اچھے ہیں اور اچھائی کی دعوت دینے والے، ان کو آج ہمارے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جو قرآن و حدیث کا اچھا اور صحیح سارا اچھا ہے، لیکن جو آج زمانے کی ضرورت کے مطابق ہے اس کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں، ایسے علماء کو ہماری نسلیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ وہ تمام علماء جنہوں نے اپنا سورس آف انکم دین کو بنایا ہوا ہے، وعظ اور تبلیغ کو بنایا، تقریروں کو بنایا ہوا ہے، وہ صرف جسٹ اپنے پیسے کمانے کے لیے اور اپنے مال و دولت کمانے کے لیے اور اپنے گھر چلانے کے لیے اور اپنی فرعونیت بڑھانے کے لیے اور وہ اکابرین پر تبرہ بازی کر رہے ہیں۔ افسوس تو یہاں تک ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں بیٹھ کر ایک ایسا شخص جو خود قرآن پاک بھی صحیح طرح نہیں پڑھا ہوا، جو مدرسے بھی نہیں گیا، جو کسی ادارے میں پڑھا بھی نہیں ہے،
وہ شخص بھی بیٹھ کر صحابہ کرام کے کردار پر معاذ اللہ استغفر اللہ اور اہل بیت اطہار کے کردار پر بھی معاذ اللہ استغفر اللہ، حسین کو کربلا میں نہیں جانا چاہیے تھا، یزید جنتی ہے، فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں کر کے امت مسلمہ کو تفرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف وہ کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، وہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، وہ اپنے مسلک کی خدمت بھی نہیں کر رہے۔ کسی مسلک کے اکابرین نے کبھی بھی لڑنے کی بات نہیں کی، انہوں نے صلح کی بات کی ہے، انہوں نے اسلام کی بہتری کے لیے بات کی ہے، امت مسلمہ کی بہتری کی بات کی ہے، مگر آج کا مولوی اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو مرنا یاد نہیں ہے، اس کو اللہ کے رسول کے سامنے جواب دینا یاد نہیں ہے، قیامت کے دن اٹھنا یاد نہیں ہے، اللہ کی ذات پر اس کا یقین ختم ہو گیا ہے، صرف پیسے پر، مال و دولت پر اس کا یقین رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج اس نے یہ نہیں سوچتا کہ میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ امت مسلمہ پر کتنے بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو ایسے تمام علماء، ان کو بھی چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور امت کو لڑانے کی بجائے ایسے تمام مسائل اور ایسی تمام باتیں جو اکابرین امت کے درمیان ہوئی ہوں گی، میں نہیں کہتا کہ ہوئی ہیں یا نہیں، میرا اتنا نالج نہیں ہے، لیکن ہوئی ہوں گی ان کے بقول، تو ہم کیوں ان کو اٹھا کر ایک طرف نہیں رکھ دیتے؟ ان کی سیرت اور کردار کی جو اچھائیاں ہیں وہ اپنی آنے والی نسل کو بتائیں، اگر ان سے معاذ اللہ کہیں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو ان کو اٹھا کر اچھال کر امت کو ہم کیا دینا چاہتے ہیں، آنے والی نسلوں کو ہم کیا دینا چاہتے ہیں، ہم کیا بتانا چاہتے ہیں دشمنان اسلام کو کہ ہمارے جو اکابر تھے وہ آپس میں لڑتے تھے، آپس میں تبادلہ بازی کرتے تھے، یہ سارا کچھ بتا کر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، امت کو کس کنارے پر لگانا چاہتے ہیں، کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، کیا ہماری منزل ہے اور کیا ہم دینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم علم پر ریسرچ کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، محنت کریں۔ دنیا سائنس میں آگے بڑھ رہی ہے اور آج تک ہم نور و بشر کے مسائل میں خود بھی الجھے ہوئے ہیں اور امت کو بھی الجھائے ہوئے ہیں، خود بھی صحابہ اور اہل بیت کو لڑا رہے ہیں اور انہی مسائل کے اندر خود بھی اسی ہماری ساری تحقیق اور جستجو اور باغ دوڑ انہی مسائل پر ہے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جن پر ڈسکس کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، جن کو اچھالنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، جن کو کوئی امت کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ ہم ایسے تمام مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور پوری امت کو الجھا رہے ہیں۔ خدا کے لیے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اسلام سے دور جا رہی ہے، نماز سے دور، روزے سے دور، حج سے دور، زکوٰۃ سے دور، محبت رسول سے دور، اللہ کی محبت سے دور، اولیاء کے گستاخی کرنے لگ گئے، بڑوں کے گستاخ بن گئے، والدین کے گستاخ بن گئے۔ آج امت مسلمہ اپنا کردار اور آنے والی نسلیں ہماری اپنا کردار مکمل طور پہ کھو چکی ہیں۔ ہمیں ان کا سوچنا چاہیے، نہ کہ ہمیں انہیں لڑانے کا سوچنا چاہیے۔ ایسے تمام علماء سو ہیں جو امت کو لڑانے کی جسارت کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو فرقہ در فرقہ اور گروہ در گروہ مزید تقسیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور ایسا درس و تدریس کرتے ہیں جو امت کو لڑانے کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو نوجوان نسل سے بھی میں آنے والی نسلوں سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اور تمام سے معذرت کے ساتھ، کہ ایسے تمام علماء جو صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہیں اور جو اہل بیت اطہار پر زبان درازی کرتے ہیں، جو اولیاء امت پر زبان درازی کرتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ پر، امام احمد بن حنبل پر، امام شافعی پر بلا وجہ کی تنقید اور جرح کرتے ہیں اور ان کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تمام علماء کو سننا بند کر دیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا اور ان کے پاس جانا، ان کو سننا یوٹیوب کے اوپر بند کر دیں، تاکہ ان کا رزق بند ہو، تاکہ ان کی جو دین کو بیچ کر یہ کمائیاں کر رہے ہیں وہ کمائیاں بند ہوں اور یہ راہ راست پہ آئیں۔ اور ایسے تمام علماء کو سنیں جو اصلاح امت کی بات کرتے ہیں، جو انسانیت کی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، جو اصلاح کی بات کرتے ہیں، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خود اچھے ہیں اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، خود نیک ہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے اور ایسے ہی لوگوں
کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور ایسے ہی لوگوں سے ہمیں اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ یہی لوگ اصل میں علماء حق ہیں، اور جو فتنہ پرست اور امت کو فرقوں میں ڈالنے والے، گروہوں میں ڈالنے والے، لڑائی اور جھگڑے اور فساد کی طرف لے جانے والے ہیں، وہ علماء حق نہیں ہیں، وہ علماء سوء ہیں۔ ان سے ہمیں بچنا ہے، اور جو صحیح علم دینے والے اور دین کا صحیح فہم دینے والے اور امت مسلمہ کے مستقبل کا فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ہمیں سنگت کو اپنانا ہے، صحبت کو اپنانا ہے، ان کو سننا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، اور ان بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ان مال پرستوں کو خدا پرست بنائے، اور ان محبان سیم و زر کو محبان مصطفیٰ بنائے، اور محبان صحابہ اور اہل بیت بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔